الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں، بزرگوں، بہت مشہور آیت ہے. اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی خوشخبری سنائی ہے. دین کی تکمیل ہو گئی، اب تم کو کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہتا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم متعدد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. موسیٰ علیہ السلام قوم منتظر، دین کامل نہیں تھا کیونکہ دین میں تکمیل نہیں تھی. آتا ہے حدیثوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے تعمیر چل رہی تھی، ایک اینٹ کی جگہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کامل دیا ہے. اور دین کامل صرف لفظ کا نام نہیں ہے. دین کے کامل کو مطلب یہ کہ ہم نے عقائد کے بعد سے مکمل کر دیا ہے. اب کسی دوسرے کے عقائد پر توجہ رکھنے کی ضرورت نہیں. غیر اہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے آپ کے ہدایت دیا، دین کامل دے دیا ہے. اب آپ کے یہودیوں کے دین کی اور عیسائیوں کے دین کی ضرورت نہیں ہے. تکمیل جب ہوگی اب دوسرے کی چیز نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے. اور دین کے کمال کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ضرورت کو پیش کیا جائے. چنانچہ آتا ہے کہ ایک کافر نے اعتراض کیا ہے، ایک اعرابی پر اعتراض کیا ہے کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو پخانہ پیشاب کا ڈھنگ سکھاتا ہے. شاہ صاحب نے تو لکھا ترمذی میں، شاہ صاحب نے مست ہو گئے. کہا دین کی تکمیل کی صورت یہ ہے کہ اس کو پخانہ پیشاب کا بھی ڈھنگ سکھایا جاتا ہے. ہمارا دین وہ ہے کہ صرف نماز روزے کی تعلیم نہیں ہے بلکہ نشست سے برخاست کی تعلیم دیا ہے، استنجا آبدست کی تعلیم. یہ کمال کی دلیل ہے، یہ کمال دین اور نظام دین کی دلیل ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں، شاہ انور صاحب، یہ کمال دین کی بات ہے کہ اس میں ہر ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ آبدست لینے کا بھی ٹیک سکھایا کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو، مٹی سے کرو، پتھر سے کرو، اس سے ہڈیوں سے نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ ہڈیوں سے نہ کرو کیونکہ تمہارے بھائی جینوں کی خوراک ہے. گوبر سے اور لیس سے نہ کرو، ہے سکھائے کہ نہیں؟ آداب سکھایا. یہ نہیں کہ استنجا کیا کرو، اتنا ہی نہیں کہا. حضور نے فرمایا کہ اس طرح لیس سے، گوبر سے، نجیس چیز سے نہ کرو کہ وہ چیزیں تنقید کی بجائے تمہارے مرض کو اور بڑھا دیں گی، کم نہیں کریں گے. یہ چیزیں جب کرو گے تو وہ خود نجیس ہے، تو نجیس کیسے پاک لیا جاتا ہے؟ وہ گوبر ہے، لید ہے. جب اس سے تم استنجا کرو گے تو تمہارے مرض کو جو ہے نجاست کو اور بڑھائے گا. تو دین کی تکمیل کی دلیل ہے. یہ تو خوشی کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ دین کے ہمارے نبی، بے شک ہمارا نبی دین استنجا کو بھی سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے. یہ تو ہمارے دین کی تکمیل کی بات ہے. میں کہتا ہوں وہی زمانے تھوڑے زیادہ ابھی وہ لوگ دین، لیکن دین کو اتنا سمجھ چکے تھے کہ ایک بڑے بڑے عالم کو ایک جاہل نے جواب دیا. یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں دین کی تکمیل کی بات ہے. اور سب سے بڑی ان کی ہے کہ ایک صحابی تھے، ابھی بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، اعتراض کرنے والا بہت ماہر آدمی تھا، لیکن اس کو چونکہ دین سمجھو گے تب جواب دو گے. ہم نے کب دین سمجھا؟ دین کو سمجھا نہیں ہوتا. کیا آداب ہے،
کیا اخلاق ہیں، بس جو جی میں آیا کرو. اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے. وہ اپنے استاد کے یہاں گئے کہ میں 10 سال رہا، 9 سال میں نے علم سیکھا اور 1 سال 9 سال میں نے 1 سال میں نے علم سیکھا اور 9 سال میں نے ادب سیکھا ہے. 1 سال علم سیکھا، 10 سال ادب سیکھا ہے. تمام مشہور ہے ادب. لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جو حجت الاسلام ہوئے، انہوں نے زیادہ محنت نہیں کی مگر ادب کیا اساتذہ کا جی کی طرف آگے بڑھ گئے. سب سے علم کی راہ کہتے ہیں خم کے از دریا درو راہ بود، خم کے از دریا درو راہ بود، پیشے ہو جائے ہنہا بادو نہاد. جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس میں پانی کم ہوگا. جس کے علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم سے ہو جائے. چنانچہ اسی علم کی وجہ سے وہاں گنگوہی، وہاں قاسم، وہاں تھانوی حضرت حاجی صاحب کے سامنے جھک گئے. حجت الاسلام تھے یہ لوگ، امام تھے فقہ کے، کلیات کے امام. وہاں نے کہا کہ وہاں گنگوہی نے کہا وہاں قاسم نے بھائی تم تو کلیات کے امام ہو، اسے کہا تم تو جزیات کے امام ہو. ان کی خوبی یہ اتنے بڑے لوگ تھے. حضرت حاجی صاحب کی طرف رجوع کیا اور فرماتے ہیں مولانا قاسم صاحب کہ ہم حضرت حاجی صاحب کے علم کی وجہ سے ان کے پاس گئے کہ ان کا علم خدا سے متعلق تھا. خم کے دریا درو راہ بود، پیش جے ہونہا بادور. جس علم کا راستہ، جس خم کا مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے گا، پانی کم ہوگا. یہاں تو تھوڑا سا کٹ گیا ختم پانی. جیسے میرے دوست علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہے. ادب المفید کتاب مستقل ہے بخاری کی. خود بخاری کے شروع میں اب زیادہ ادب ہی کے ہیں. اب بخاری پڑھنے والے بے ادب لوگ رہے تو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں جانتے. بس وہیں تک علم رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا. اس علم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. امام بخاری نے اس پر بحث کیا ہے کہ نہیں؟ سب لوگ بخاری لکھنے کے تیار، ٹھیک ہے تیار، بہت اچھا ہے، مگر بخاری نے کیا ادب اختیار کیا ہے، کتنا ادب کیا ہے. امام بخاری خود اپنے فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. غیبت کے بارے میں سوال معمولی ادب ہے کہ کسی مسلمان کی کوئی چیز جو صحیح بھی اس کو بھی نہیں بیان کیا. اگر کوئی اندھا ہے یا لنگڑا ہے، میں نے یہ بھی نہیں بیان کیا کہ لنگڑا ہے، غیبت نہیں کیا. اور لکھا ہے علماء نے کہ غیبت سے بچنا صدیقین کا کام ہے. اس وجہ سے معلوم ہوا کہ امام بخاری صدیقین میں سے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان آداب کے رعایت کی توفیق دے. جب ہر دم تو ٹھیس لگاؤ گے تو دل میں انشراح تم سے نہیں رہے گا. جب انشراح نہیں رہے گا تو فرق بھی نہیں پہنچے گا. آداب ہے. الطرق کلھا آداب ہو، حدیث لکھا الطرق کلھا آداب ہو، طریق کل کو ادب ہے. وہاں تھانوی ادب سے، وہاں گنگوہی ادب سے بول نہیں سکتے تھے. حضرت یعقوب صاحب صدر مدرسہ دارالعلوم دیوبند، حضرت تھانوی کے استاد مکہ معظمہ میں گئے تو وہاں گنگوہی نے کہا، مارشد احمد صاحب گنگوہی نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب سے کہ یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ. یہ ہے کہا ٹھیک رہے لیکن بولیں گے نہیں کچھ. صدر مدرسہ کہا بولیں گے نہیں کچھ رہے. جب آئے ماں گنگوہی مدینہ منورہ سے، کہا ان مولانا صاحب سے کہا گیا ایک ہی تو بات تھی کہ بولیں گے نہیں. جب میرے پہ کوئی آتا تھا تو مجھ سے پہلے ہی بولنے لگتے تھے. صدر المسجد کے ضرورت ہوئی کہ نہیں ادب کی؟ علم تھا، ادب کی کمی تھی. اتنا بڑا عالم جس پر ناز ہے علماء کو ہمارے، ان کے علم پر، ان کے عمل پر ناز ہے. جو تھانوی کا استاد ہے. اللہ تعالیٰ یہ ادب بہت بڑی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کبھی اپنے استاد کا دربار کھٹکھٹائے نہیں، کبھی بھی نہیں. گھنٹوں دروازے میں بیٹھے رہتے تھے. بہت بڑے عالم ہیں، نام بھول جاتا ہوں میں، دماغ کا ہو گیا نام. کہاں دروازوں کا دروازے کھٹکھٹاتے نہیں تھے. حضرت جب 2 گھنٹے آتے تب کھولتے تھے. کہا تم بتا، کہا حضرت میں کیسے معلوم کس حال میں آپ ہوں.
استاد کا ادب، شیخ کا ادب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، معمولی چیز نہیں ہے. الطرق کل آداب ہی خانقاہ ہے، طریق کی جگہ ہے یہ. اس وجہ سے میں نے بیان کیا الطرق کل آداب. میں اپنی بات اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آپ دست لے کے آتا ہے آدمی تو میں کبھی ہاتھ ملاتا ہوں. جب طبیعت پوچھ لیتا ہوں تب انہوں سے آتی. میرے سب شاگرد کا بیٹے یہ پوتے لوگ ہیں، کبھی نہیں ملاتا ہوں. خود بتا نہیں ہوگا استجا کر کے آ گئے، پوچھیے اب ملاؤ، مسافہ کرو. اسی طرح تھوڑا سا بات میں نے ڈانٹ دیا تھا، معلوم کون کوئی بڑے بڑے علامہ رہے ہوں گے، لیکن میں نے ڈانٹ دیا. استنجا کر کے آ رہا ہے، آپ دست آ رہا ہے، اس کو بیٹھنے دو. سانس پھولتی ہے کہ نہیں؟ استنجا کے بعد سانس پھولتی ہے. بوڑھے ہونے کا پتہ چلے گا تم کو بھی. استنجا کے بعد سانس پھولتی ہے، وہاں سے آتے آتے ہوتا ہے. کچھ پر جانتے ہی نہیں، اپنا جانتے ہیں دوسرے کے نہیں آتے، کیونکہ آداب سے واقف نہیں، شریعت کے آداب سے واقف نہیں. بہشت آزا کے آدار نباشت، بہشت آزا کے آدار نباشت، کسے رابا کسے کارے نباشت. بہشت وہ ہے جہاں کسی سے کوئی کلفت نہ ہو. حضرت تھانوی کی خانقاہ کی خصوصیت یہ تھی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. حتیٰ کہ اگر استاد پڑھا رہا ہے تو کسی دوسرے استاد کو عالم کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں تھی. یہاں تک کہ حضرت علی نے خود بیان کیا ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ سبق میں بیٹھے شریک ہوں. وہاں کے اساتذہ جب پڑھا رہے ہیں، ظاہر کے بعد عالمیہ دیوبند کا کوئی عالم ہے تو پڑھا سکے گا؟ نہیں پڑھے گا. تو اس سے اس کو کلفت ہوگی. اس کلفت سے بچانے کے لیے عالمیہ کو روک دیا گیا، نہ پڑھے گی. مجھ سے خود بیان کیا ہے، کہا کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ پیش آئیں تو اس وقت کچھ خیال ہوا. لیکن اب میں کہتا ہوں اگر ماتھائی ان آداب کے یاد نہ کرتے تو ایسا کام نہیں کر سکتے. اب مجھ کو سمجھ آ رہا، ہمارے عالمیہ نے خود مجھ سے کہا یہ بات. ماتھائی کے آداب سکھلائے انہوں نے، علماء کو بھی سکھائے. ایک بہت بڑے وکیل تھے، انہوں نے پٹنہ سے بھیجا. حضرت تھانوی بہت مشہور ہے، سخت ہے. سخت ہے دیکھو اتنا بڑا آدمی وہ کیسے سخت ہو سکتا ہے، بدخلق نہیں ہو سکتا ایسا آدمی. بہت بڑے وکیل نے بھیجا، بہت بڑے وکیل کو جج نے بھیجا. پٹنہ سے آئے، حضرت تھانوی کی خدمت میں رہے. گئے، کہا کہ بھائی کیا چھاپ آ رہا ہے؟ کہا حضرت دنیا ہوگی ہے بے وصول، وہ ہے با وصول، تو کب ان کو پسند کریں گے؟ سخت کہیں گے. دنیا ہو گئی ہے بے وصول، اب وہ ہے با وصول. اس وجہ سے اور یہ بھی کہا سید سلیمان ندوی سے کہا کہ حضرت تھانوی نے محمد باری سے کر دیا. تو انہوں نے کہا بھائی ماتھائی مشہور ہے بہت، کیا ہے؟ کہا دیکھیے یہ صاف ستھرا شیوی مندر کی بات ہے. کہا حضرت یہ بہت صاف ستھرا ہے، اگر کوئی آ کر کے تھوک دے تو آپ کو ناگوار ہوگا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. کہا ضرور ہوگا. کہا یہی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ کرو، یہ اس طرح بیٹھو، یہ پر جب توڑ دیتے ہیں تو تھانوی کو سخت مشہور کر دیا. آداب معاشرت انہوں نے سکھایا. ان کا تجدیدی کا نام آداب معاشرت ہے. میں تھانوی میں گیا تھا، اتنے آدمی تھے میں کہہ نہیں سکتا، کوئی تھا بیٹھا ہے، لیکن سب بے وصولی. ناشتہ کہاں ہے؟ لوگ ناشتے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں. میں پریشان ہو گیا، کہاں کا میں ناشتہ کروں؟ تم سے نہیں، کہاں کا میں ناشتہ کروں؟ میں نے کہا یہ بے وصولی ہے. حضرت تھانوی مجدد تھے آداب کے. جہاں ناشتے کی دعوت ہے وہاں جانے دو مجھ کو، تم کیوں بعد میں چھپتے؟ عجیب عجیب معاملہ ہوا. میں چاہا، بہت دیر ہو گئی تھی، بہت بڑی مزاق. لوگوں نے کہا کہ حضرت بس اب نہیں بیان نہیں ہوا. میں نے کہا ابھی تو بیان کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تو بیان کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا بات ہے کہ وہاں تھانوی مجدد آدابی کہلاتے ہیں. طریق کے مجدد آداب، الطرق کلھا آداب. طریق سب ادبی ہے. الطرق کلھا آداب. تھانوی ادب کے. میں نے آج جتنا بے ادبی تھانے بھون کے موقع میں دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا. میں نے کیا مجددی کے کام کروں؟ آپ نے کیا اس پر عمل کیا ہے؟ ناشتہ میرا کہیں ہے، ہمارے کتنے آدمی ناشتے والے کھینچ رہے ہیں مجھ کو. میرے دوستوں بزرگوں، یہ دین ہمارا یہی نہیں ہے بے وصولی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لائے ہوں. اس دین کو علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے رب نے مجھ کو سکھایا ہے. جب میں علم والا ہو گیا، میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا ہے تو میں ادب والا ہو گیا. معلوم ہے کہ ادب جس طرح علم کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے حضور کو، ادب کو بھی سکھایا. آداب
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ جو آتی تھی ان کے لیے ادب چادر بچھا دیتے تھے. ادب تھا کہ نہیں؟ دودھ پلانے والی ان کے لیے چادر مبارک بچھا دیتے تھے. نابینا شخص آتے تھے، کہا یہ وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے تنبیہ کیا. اب سبت اللہ انجا العاما وما یدریک لعلہ یزکا. ادب، ان کا اتنا ادب کرتے تھے کہ چادر بچھاتے تھے. یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، ڈانٹنے کے لفظ ہے اس پر. حضرت آتی تھی آپ کی جو دودھ پلانے والے تھے ان کے لیے ادب، ادب تھا نہیں، سب کا ادب، سب کا ادب. آداب کی رعایت یہ اللہ والی کرتا ہے، ادب کی رعایت. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کا ظاہر ہے کہ علامہ نے رجوع کر لیا تھا، سفر بند کر دیا تھا. کہا میں چاہتا ہوں کہ مزار قاسمی میں میری موت ہو، تدفین ہو. سفر بالکل بند. لیکن اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے استاد اپنے شاگرد کے پاس گیا. نسبت حاصل کرنی، نسبت مع اللہ. حضرت تھانوی علامہ نے یہ سمجھا اگرچہ میں بند کر چکا سفر، لیکن اس کی وجہ سے مجھے زیادہ تشریف لے گئے. بڑھاپے میں تشریف لے گئے، سفر بند کر چکے تھے. اور اتنے ادب سے حضرت تھانوی نے، حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نے پورے ان کے استاد ہونے کا ادب رکھا، اور انہوں نے پورے ان کے شیخ کا ادب رکھا، کیونکہ شیخ بنا لیا تھا انہوں نے. علامہ نے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کو شیخ بنایا. اب وہ شاگرد تھے، اجل تلامذہ میں تھے ابراہیم. شیخ ہونے کے اعتبار سے انہوں نے رعایت کیا، شاگرد ہونے کے اعتبار سے انہوں نے رعایت کیا. بیچ میں واسطہ، میں بیچ میں راستہ تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آداب کے رعایت کی طرف ہے. ادب ہی سے آدمی پہنچتا ہے. ادب بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آداب شریعت کی رعایت، رسمی نہیں، رسمی تو بہت ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا رسمی. اللہ کے محبت، اللہ کے بڑوں کے لکھا ہے کہ جو شخص کسی بڑے شخص کا ادب کرے گا، بوڑھے آدمی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بوڑھے ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو مقرر کریں گے جو اس کا ادب کریں گے. حدیث، جو شخص سن کے وجہ سے، سن عمر نا، جو شخص کسی بوڑھے آدمی کا اس کے سن یا عمر کو ایسے رعایت کرے گا، کوئی عالم فاضل نہیں ہے، وہ نہ شیخ ہے، نہ مقبرات ہے، نہ سقراط ہے، صرف بوڑھا آدمی ہے. اس بوڑھے ہونے کی وجہ سے اگر کرے تو اس کے بڑھاپے میں اللہ ایسے لوگوں کو مقرر کریں گے جو اس کا ادب کریں گے، تعظیم کریں گے. یہ سب قرآن حدیث ہے، سب آداب ہے، معلوم نہیں ہے ہم کو. دوسری قوموں کے آداب معلوم ہے، اپنے آداب معلوم نہیں. ایک چیز کوئی سن لیتے ہیں وہاں سے انگلینڈ سے آئے، ارے وہاں یہ ہوتا ہے، حضرت جل جاتے، خفا ہوتے تھے. تم کو نبی کی سنت کا علم نہیں ہے، آ کے غیروں کی تعریف تم کرتے ہو ہمارے سامنے. آداب تو سب بخاری خود آداب کیا ہے، اور مفری آدابی کتاب ہے سب، لیکن اپنے ادب کا خیال نہیں کہ حضور کے کیا آداب تھے. سب نے پی لیا بس. وہ سب سے بڑھ کے تہذیب والے یہی لوگ ہیں. تہذیب تو نبی ادبنی ربی فاحسن تعدادی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. بہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیزوں کے سکھاتے تھے. کہا، اعتراض کیا کافروں نے کہ وہ ہے جو کھانا، جو پیشاب پخانے کا بھی ڈھنگ سکھاتے ہیں. عربی نے کہا، سیکھے ہوئے تھے دین کو. انہوں نے کہا بے شک یہ سکھانے کی چیز ہے. وہ یہ سکھاتے ہیں کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کرو، بائیں ہاتھ سے کرو. وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کنکریوں سے نہ کرو، گوبر سے استنجا کرو. وہ کون سکھاتا نبی؟ اور یہ میں نے پہلے کہا، یہ تو دین کے کمال کی بات ہے اور دین کے جمال کی بات ہے. قانون کے ایک انتہائی کمال کی بات ہے، اس میں ہر چیز کا جواب مل جائے. ادھر ہم لوگ کا ایک مقدمہ تھا، کسی بات پر تھا، حضرت کا فرماتے دیکھو قانون میں اس کا ہوگا، کچھ مسئلہ ہوگا. اب سب لوگ آج نہیں، حضرت نہیں ہے، میں ففٹی حضرت نہیں کہتے ضرور ہوگا. تب کیا ان لوگوں کے قانون ہے جب اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے؟ شریعت محمدی میں ہر چیز کا مسئلہ بیان ہے. اجماع موجود ہے، قیاس موجود ہے، کتاب موجود ہے، سنت موجود ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اٹھنے بیٹھنے کا بھی سلیقہ. تفسحوا فی المجالس ہے کہ نہیں؟ تفسحوا فی المجالس. تب تمہارے اندر آیا تو مجلس کو تھوڑا، اس میں اکثر لوگوں نے دیکھا ہے
ایک بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تیسرا آدمی زیادہ سے خطر ہو جائے, مجھے کہنا ہی پڑتا ہے, مجھے زیادہ خطرہ ہے وہ بھی بن جائے. جگہ 3 آدمی کے ہے, 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, کہنا پڑتا ہے, سچ کہتا ہوں کہ ذرا سا ہٹ جائیے تاکہ وہ بھی بیٹھ جائے. یہ آداب بڑے لوگوں کو سیکھے بھی نہیں ہیں, کیونکہ دین کو سیکھے نہیں ہیں. اس بنا پر اپنے دین کی قدر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا دین دیا. صرف شب قدر ہی نہیں ہے, دین ہے قابل اعتبار, قابل فخر دین ہے ہم کو اللہ نے. الیوم اکملت لکم دینکم کہا ہے. یہودی نے کہا کہ اگر ہم کو یہ آیت ملتی تو اس تاریخ میں ہم عید مناتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم بھی تو مناتے ہیں جمعہ کے دن, جمعہ ہمارے یہاں عید ہے کہ عید ہے, تو یہ ہمارے یہاں بھی عید ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا ہے کہ ہم کو قدر کرنی چاہیے. ان میں آداب بھی ہیں, آداب کی رعایت. میں نے کہا اصل بات ہم لوگوں نے کہا حضرت ماں حبیب الرحمن سے آدمی سے کہا کوئی بیان کر دیجیے, مختصر بیان کر دیجیے. اصل بات تھوڑا سا بیٹھے بیت المعاری میں بیٹھے, خطبہ پورا پڑھا, اب بیان کیا 2-3 سطر کا. تو فرمایا کہ میں نے ادب کی وجہ سے پورا خطبہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تقریر میری تھی, خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا. نحمد نصلی ہت پڑھتے ہیں ہم لوگ اکثر, تقریر نحمد نصلی پڑھ دیتے ہیں. ماں ہمیں سے آدمی سب سے خدمت دے رہا ہوں. ہمارا ان لوگوں سے کچھ سیکھنے کے خواہشی سے رہا. میں مجھے یاد ہے وہاں اس وقت ہزاروں آدمی سینکڑوں تو رہے ہوں گے, پوچھئے کسی سے کسی کو یاد ہو. مجھ کو کہا مولانا نے فرمایا یہ نہ سمجھیے کہ بہت طویل تقریر کروں گا, میں مختصر تقریر کروں گا. اگرچہ خطبہ بڑا پڑا ہے کیونکہ یہ مسنون خطبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پورا خطبہ میں نے پڑھا. ہاں مدر مسلم کا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. ہاں ہمارے حضرت بہت پڑھتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, آداب کی رعایت بہت بڑی چیز ہے. ادب کیا انہوں نے. ادب کیسے, جو بھی منزل تک پہنچا ادب سے پہنچا ہے. حضرت ابھی امام محمد قاسم صاحب بتلیا ہے کہ جو علم کے اتنے بڑے درجے سے پہنچے ہیں تو علم کی وجہ سے بہت بڑے درجے پہ آداب کی رعایت کیا ہے. سید صاحب کی ایک گھوڑی تھی, وہ لکھنؤ سے دلی لے جانا تھا. سید صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, کچھ نہیں ان کا کوئی, لیکن حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید زبردست عالم ہے, علماء ربانی میں سے. بعد انہوں نے ان کو پڑھایا ہے, شاہ عبدالعزیز صاحب وغیرہ پڑھا دیا, اتنا زبردست عالم. لیکن مرید ہوئے تھے سید احمد بریلوی سے. ایک گھوڑی لے جانے تھے لکھنؤ سے دلی, گھوڑی سواری لکھنؤ سے دلی تک نماز پڑھ کے لے گئے پیدل. ادب کے رسول سواری پہ نہیں بیٹھے, جبکہ وہ عالم بہت زبردست عالم, بہت زبردست عالم تھے. سید صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں, لیکن چونکہ پیر بنا ان کے ادب کی وجہ سے, کیونکہ دل میں جو دولت ہے وہ عجیب غریب و قابل ہے تعظیم ہے. لکھنؤ سے دلی تک گھوڑی کے باہر پڑھ کے پیدل لے کے گئے, یہ ادب تھا. پھر کیا کچھ ملا معلوم جانتے ہیں کیا؟ سید صاحب نے وہ توجہ دی کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ سید صاحب کی سب بڑی تعریف کرتے ہیں, پڑھے اصطلاحی نہیں تھے, مولانا علی کے خاندان اصطلاحی. سید صاحب کی سب تعریف کرتے ہیں, شاہ عبدالعزیز صاحب بھی تعریف کرتے ہیں. یہ ہے داری کا امتحان لیا جائے کہ کچھ ہے نہیں. یہ عالم زکات ماں اسماعیل صاحب, ماں عبدالعزیز صاحب زبردست عالم تھے. ماں عبدالعزیز صاحب فرنگی والی نہیں, بہت بڑے عالم تھے. میں نے کہا یہ سید صاحب کی بڑی تعریف ہوتی ہے, داری کا امتحان لیا جائے. کہا جا کے کہا کہ حضرت آپ ہم لوگوں کو 2 رکعت نماز سنت کے مطابق والی پڑھیں, سنت کے مطابق والی 2 رکعت نماز سے پڑھا دیجیے. امتحان لینے کے لیے کہا تھا. کس نے؟ مولانا اسماعیل صاحب شہید نے, مولانا عبدالحی بلوانوی نے. سید صاحب ہم لوگوں کو اگر آپ انہیں کا ہوگا, اگر کہے گا تو بے ادبی ہو جائے گی. حضرت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق 2 رکعت نماز ہم کو پڑھا دیجیے. کہا اچھا جائیے وضو کیجیے سنت کے مطابق اپنے لگے. یہ کہنا تھا سید صاحب کے. اتنے عالم زکات زبردست عالم یہ لوگ تھے. ان کے سامنے کتابیں جو حجت اللہ بالغہ اور کوئی حیثیت نہیں تھی, لکھ سکتے تھے سب.
لیکن طیب صاحب نے کہا جائیے سنت کے مطابق وضو کیجیے. فرماتے ہیں دونوں صاحبان ہم لوگ کانپنے لگے. حضرت صاحب کی یہ جملہ کہ جائیے سنت کے مطابق وضو کیجیے، کانپنے لگے. کسی طرح وضو کیا، آئے وضو کر لیا. اب 2 رکعت سنت کے مطابق نماز پڑھ لیجیے. 2 رکعت نماز پڑھنے لگے. 2 رکعت پڑھ لیا، یہ سنت کے مطابق ہوئی. کیا حضور ایسی نماز پڑھتے تھے؟ پھر دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو، 12 پڑھو، 50 رکعت پڑھا. ہر میں یہ کہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہوئی. رونے لگے، استغفار کرنے، اے اللہ ہم 2 رکعت نماز سنت کے پتہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. رونے آئے سید صاحب کہاں پڑھ لیا 2 رکعت. کہا حضرت کیا پڑھوں؟ ہر 2 رکعت کے بعد یہ خیال ہوتا تھا کیا حضور کی سنت ایسی تھی، نماز ایسی؟ تو ہم نے دوبارہ سے 12 پڑھا. آخر تک ہم طے نہیں کر سکے کہ 2 رکعت نماز ہم نے سنت کے مطابق پڑھا ہے، اللہ کے لیے پڑھا ہے. یہ بھی اللہ نے کہا ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. تو بالاسحار ہم یستغفرون ہے آئے تھے. رات بھر عبادت کرتے تھے لیکن صبح کے بعد استغفار کرتے تھے. یہی نماز. تب سمجھ میں آیا کہ سید صاحب اتنے بڑے درجے میں انہی کے کہنا دیا کہ حضور کی نماز ایسی تھی، پیر متورم ہو جاتے تھے، کسی وقت کل نہیں تھا، چین نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس چیز کو بھی اختیار کیا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء وقت نماز پڑھا امام کے پیچھے. امام نے پڑھا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ذرہ برابر خیر دیکھے گا کرے گا، خیر دیکھے گا، شر کرے گا شر. یہ منظور امام صاحب بقول حضرت ماشاء اللہ صاحب نے امام صاحب تو حجرے میں چلے گئے سونے. ہمارے امام حنیفہ رونے لگے. کہا اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کے بدلہ نیکی سے دے گی اور برائی کے بدلہ برائی، اس عبد نعمان سے آگ سے بچا لیجیے. رات بھر روتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی. یہ سنت. تو ہمارے حضرت بہت کہتے تھے، حنفیوں سے کہتے تھے ہم حنفی پڑھتے ہو خالی اقوال میں، احوال کون لے گا؟ کہتے تھے اے علماء کہ اقوال کو ہونے لگے نہ لو بلکہ ان کے احوال کو بھی لو. امام صاحب کا یہ حال تھا، رات بھر روتے رہ گئے. بہت کہتے علماء بہت کہتے حضرت کا تو رجوع کر ہی لیے تمہارے علماء سب تو بن کے سب لوگ رہتے تھے. اے علماء تم سب حنفی ہو لیکن ابھی صرف قول کے حنفی ہو، حال کے بھی حنفی بن جاؤ. میرا میں دوستوں بزرگوں، دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اعتدال کے ساتھ بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب کو اس دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اب دین و کل آداب ہو، کل ادب کا نام ہے. اللہ سے ادب، اللہ کے رسول کا ادب، ان کے بزرگوں اساتذہ کا ادب، کتاب کا ادب، علم کا ادب. آج اس چیز کی ضرورت ہے. ہمارا یہ شب قدر ہے، شب قدر ہے. خالی شب کی قدر نہیں ہے، علم رسول کی بھی قدر ہونا چاہیے، کتاب کی قدر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شب قدر کے فیض برکات سے مالا مال فرمائے. میں شب قدر میں جاتا تھا، وہاں علی میاں کیا ہے فرماتے تھے میں یہ پڑھ لیجیے آپ. حضرت عائشہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خود علی میاں سے سنا میں جب یہاں آ گیا تو میں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت آپ کے خدمت میں رہتا تھا شب قدر میں. اتفاق سے میں گجرات میں آ گیا ہوں. آپ اپنی توجہ مبذول رکھیے گا تاکہ وہ برکت مجھ کو حاصل گجرات میں بھی حاصل ہو جائے. علی میاں نے بیان کیا. انہیں کے بھانجے، سگے بھانجے مولانا رابع صاحب تھے. یہی علی میاں مطلب بیان کیا اس پر، رمضانی میں بیان کیا تھا. اور آج مولانا رابع صاحب مطلب بیان کر رہے ہیں. نہایت متقی پرہیزگار شخص تھے. 1-2 دن پہلے میں ان کے ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. شورا میں ہی بول رہا تھا، وہ سن رہے تھے. انہیں اس کے لیے دعا بھی کیا تھا، اے اللہ ندوے کو ایسے فرزند ادا کیجیے جو ندوے کو چلا سکے. انتقال ہو گیا. اب وہ دعا تو اب بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کی تو مغفرت فرمائیے
دعا کرنا چاہیے ان کے بچوں کو صبر و سکون عطا فرمائیے، اور ندوے کو ہر شخص دیجیے جو ندوے کو چلا سکے، اعتدال لایا ہے۔ میں نے شورا میں کہا کہ مولانا علی میاں نے ندوے کو جوڑ دیا دارالعلوم دیوبند سے، جس کی وجہ سے 4 سال اس کے اندر لگ گئے۔ ہمارا رابع صاحب سے امید ہے کہ 6 سال لگائیں گے اس کے اندر۔ شورا میں نے کہا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اتحاد، اتفاق، الحب و اساسی، اسی بیان کے تو بیٹھے الحب و اساسی شورا میں، محبت میری بنیاد ہے۔ اس محبت کو ہم لوگ بنیاد بنا دیں، سب اختلافات ختم ہو جائیں گے، نزاعات سب ختم ہو جائیں گے۔ محبت بدگمانی نہیں آنے دیتی، محبت بدگمانی نہیں آنے دیتی، محبت تعبیر کرتی ہے محبت سے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محبت کاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے اصحاب سے، ان کے دین سے، شریعت سے محبت کامل، الحب و اساسی، محبت میری بنیاد ہے۔ جب بنیاد ہے تو کیا امت اس سے نجات پا سکتی ہے، چھوڑ سکتی ہے محبت کو؟ جب حضور نے خود فرمایا الحب و اساسی، کہ امت کی ذمہ داری ہے، میں نے بیان کیا ابھی چند دن پہلے بیان کیا تھا مولانا کے سامنے، امت کی ذمہ داری ہے، پورے شورا میں وہاں پوری دنیا کے لوگ رہتے ہیں، امت کی ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کو پیش نظر رکھیں تاکہ امت میں جوڑ پیدا ہو، امت کے اندر اتحاد پیدا ہو، امت کے اندر محبت پیدا ہو۔ جب آپ اختیار کریں گے بنیادی چیز، تبھی تو وہ چیز اصل چیز آئے گی۔ بہرحال بہت طویل تقریر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس شب قدر کی برکت سے، ہو سکتا ہے ممکن ہو آج ہی ہو کبھی ہو، ہم تو جس ارادے سے کریں گے انشاءاللہ وہ چیز حاصل ہے۔ تو وہاں علی میاں نے فرمایا، ہم گئے تھے شب قدر میں تھے وہاں، فرمایا کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر ہم کو شب قدر کا علم ہو جاتا ہے ہم کیا پڑھیں گے؟ اور مشہور ہے اللہم انکا عفون، یہ پڑھا کرو۔ اب تعلیم ہوگی نہیں، کسی شیخ کی تعلیم نہیں ہے، نبی کی تعلیم ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ آپ کے خالی بزرگوں کو وظیفہ یاد کرو اور نبی کو وظیفہ نہیں یاد کرو گے۔ اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، اللہ آپ اللہم انکا عفون تحب، آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، اس میں ہمارے گناہوں کو معاف۔ فاعف عنی کون تعلیم دے رہا ہے؟ نبی تعلیم دے رہا ہے۔ کس کو؟ اپنی بیوی چاہتی بیٹی کو، یہ نہیں کہ بیٹی سو تم میری بیوی ہو، تم کو کون پوچھے گا، دوزخ کا فرشتہ بھی ڈر جائے گا تم سے۔ آج کر کے پیروں کا یہ حال ہے، مطمئن کرتے ہیں اپنے بچوں کو تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ نبی ڈرا رہا اپنی بیوی کو، چاہتی بیوی کو ڈرا رہا ہے۔ اے عائشہ، یہ تو اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی، معاف کیجیے ہم کو، ہے کہ یہ تعلیم نبی بھی ہے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے۔ یہی ہمارے حضرت کی، اتنی تفصیل سے نہیں بیان کرتے تھے وہ، یہ باہر رہا تو میں کتنے سال۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق دے، سنت نبوی پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت پیدا فرمائے۔ محبت اللہ علیہ قسمین، اللہ کی محبت 2 قسم پر ہے، فرض و ندب۔ محبت ایک فرض ہے، ایک مندوب ہے۔ وکذالک محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضور کی محبت بھی 2 ہے، فرض و ندب، فرض ہے اور مندوب ہے۔ اس محبت کے ہم ذمہ دار ہیں جو پیدا کریں۔ باپ سے محبت کے ذمہ دار، بیٹے ذمہ دار، بیوی سے ذمہ دار، اور اللہ سے محبت کی ذمہ داری نہیں تم پر۔ خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے حضور کی محبت سے خالی ہیں دین کے، اور کیسے وہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے۔ مہاراج بہت طویل مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے۔ بات ہوتی ہے چھوٹی سی، لیکن وہ بہت سے دروازوں کے، علوم و آداب کے دروازوں کے کھولنے کا سبب بن جاتی ہے۔ جو اس وقت میں نے مسئلہ نہیں کیا، معاف کریں گے، اس کی وجہ سے اتنی تکلیف ہو گئی، کبھی بھی میں نے بھی کوئی نہیں بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آداب شریعت کے رعایت کی توفیق دے، آداب دین، آداب اصحاب دین، ان پر کچھ نہ کہو۔ جو اصحاب دین تم تک جس نے دین کو پہنچایا ہے، ان کو اپنی لنترائی سے کچھ نہ کہو۔ تم آج پیدا ہوئے ہو، وہ 1300 سال سے کام کر رہے ہیں، معمولی ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرو۔ اور کوتاہی کیا، سب تو ان سے پہنچا ہے۔ اپنے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اس امت کی، اس اخیر امت کی اصلاح انہی چیز سے ہوگی جو شروع میں کی گئی ہے۔
وہ آخر شروع والی چیزیں چھوڑو گے تو آخر والے کی اصلاح نہیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی جس سے ان کے اولین کی ہوئی. اب چھوڑ کر کے تو اپنا طریقے سے چلو گے کبھی نہیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ تو اتنا ہے میں کہتا ہوں اپنے اکابر صابرین کی اتباع سے ہوگی. اس میں شامل 4 بجے ایک اور بڑھا لو, چلتے چلتے بڑھا دیا ٹھیک ہے نا. اس کی بھی ضرورت ہے. سیرت سلف دین کی بنیاد 3 چیز پر, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. صرف کتاب اللہ سلف کی سیرت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, سارے عالم کو اس پر لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. سارے عالم کے سامنے دین کی برتری کو, اس کی بہتری کو آپ ثابت کریں. امن اسی میں ہے کہ ہم دین پر ثابت کر رہے ہیں. ہم دین پر رہیں گے, ہم سے کسی کو ضرر نہیں ہوگا, کسی کو ضرور نہیں ہوگا, نہ اپنے کو ہوگا نہ غیروں کو ہوگا. ہمارا دین لا ضرر ولا ضرر فی اسلام. اسلام میں ضرر و ضرر ہے ہی نہیں. وہاں تھانی 3 گھنٹہ اس پر تقریر کیا, لا ضرر ولا ضرر فی اسلام. اسلام میں ضرر اور ضرر نہیں ہے. ضرر مطلب جانوروں کو بھی مارنے منع کیا ہے, چیونٹیوں کو مارنے سے منع کیا ہے کہ بیجا پنجرے میں طوطے کو رکھنے کو منع کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. کیسے کسی کو کوئی ضرر نہیں, کوئی کلفت نہیں. یہ دین ہے. اللہ ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق دے. ہم ضرر خود نہ کہیں نہ دوسروں کو ضرر پہنچائیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ. اللہ تعالی زبان سے, ہاتھ سے دوسروں کو بھی, کوئی مسلم نہیں ہے بعد میں غیر مسلم بھی ہے, اور غیر کو بھی اپنے زبان کے لفظ سے بچاؤ. اس بنا پر اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی دین پر ہم سب ثابت کرتے رہیں اور دین کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں.